کہانی کا عنوان شب غم، کیس نمبر 3۔ میں نے سنا ہے آج آپ کی شادی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، مگر یقین مانیے آپ کی دیوانی ہوں۔ آپ کے بغیر سوچا تھا مر جاؤں گی، مگر نہیں مری۔ حیرت ہے کہ زندہ کیسے ہوں، مگر میری دعا ہے کہ آپ کو وہ ملے جو آپ چاہتے ہیں اور دنیا جہاں کی خوشیاں ملیں۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی کہ میں کون ہوں اور آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ عمیر اس خط کو کئی بار پڑھ چکا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بھیجنے والا کون تھا۔ اس نے خط کو بک شیلف پر رکھا اور دھیان بٹانے کے لیے خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ دھولا بنا وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یہ وقت اور حالات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ عاصم اور اذلان آئے تھے اس کی شادی پر، مگر زہیب نہیں آ سکا تھا۔ زہیب کے ہی دم سے رونق ہوتی تھی، مگر اس نے بس مبارکباد دی تھی اور اس کے بعد سے وہ غائب تھا۔ اپنے تحت اس نے ہر جگہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نہیں ہو پایا تھا۔ سو ان لوگوں کو یہی لگا کہ محبت پا کر وہ دوستوں کو بھول چکا ہے، مگر وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ محبت کھو چکا تھا تو ہی سب بھول چکا تھا۔ کومپل میرے ساتھ بھاگ چلو پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، زہیب نے روتے ہوئے کہا تو وہ اندر تک ہل گئی۔ اس وقت وہ دلہن کے روپ میں تھی اور زہیب اس کا کزن تھا، سو اس کا یہاں آنا عام سی بات تھا۔ پلیز زہیب، تم جاؤ یہاں سے، اگر تمہیں میری عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو چلے جاؤ پلیز۔ کومپل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اسے واقعی اپنی عزت سے عزیز کچھ نہیں تھا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں کومپل، جاؤ یہاں سے زہیب، وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ کومپل، اس نے کومپل کا بازو تھاما تو کومپل نے رکھ کر تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میں کسی کے نکاح میں ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلائی تھی تو وہ دکھ سے دیکھتا نفی میں سر ہلا کر وہاں سے نکلا تھا۔ وہ ہال کی طرف آیا اور اسٹیج پر بیٹھے دلہے کو دیکھ کر اسے لگا کسی نے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ تیری محبوبہ لے اڑوں گا میں، عمیر کا کچھ عرصے پہلے کہا گیا جملہ اس کے کانوں میں بازگشت کر رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ الٹے قدموں وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت کسی دیوانے سے کم نہیں تھی۔ وشما دکھ سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کومپل زہیب کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور کب وہ اس کے دل پر راج کرنے لگی اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ وہ کب اس پر مرنے لگا اور کب اس سے چھن گئی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ اسے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ چونکہ دیر ہو گئی تھی سو ان کا میرج ہال میں فوٹو شوٹ نہیں ہو سکا تھا۔ عمیر کو ویسے بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ گھر آئے تو رات اپنی چادر پھیلا رہی تھی۔ مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا، سو ان کا فوٹو شوٹ کمرے سے باہر ٹیرس پر ہی ہونا تھا۔ کومپل تھکاوٹ اور بیزاری کی وجہ سے فوٹو شوٹ نہیں کرانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی من پسند شخص نہ ہو تو ہر لمحہ بوجھ بن جاتا ہے، اور وہ بس اپنی اور والدین کی عزت کی وجہ سے خاموش تھی، ورنہ من کر رہا تھا کسی کونے میں بیٹھ کر جی بھر کر روئے۔ مگر وہ دل میں خود سے یہ وعدہ بھی کر چکی تھی کہ ماضی میں کی گئی کوتاہیوں کا سایہ بھی وہ اپنے حال اور مستقبل پر نہیں پڑنے دے گی۔ عمیر جیسا بھی شخص ہوا وہ اس کے ساتھ آخری سانس تک گزارا کرے گی، مخلص رہے گی۔ وہ کبھی بھی والدین کے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرے گی۔ جس کو اتنی شدت سے چاہا وہ نہیں ملا، مگر جو ملا وہ اس کو چاہنے کی کوشش کرے گی۔ اس وقت وہ ٹیرس پر کھڑی تھی اور اس کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، اور ایسا ہی حال کچھ عمیر کا بھی تھا۔ شادی ہال میں دونوں کو ساتھ نہیں بٹھایا گیا تھا، اور جو چند لمحے بٹھایا گیا اس میں اس کے چہرے پر گھونگھٹ گرایا گیا تھا۔ گھر آ کر بھی یہی رسم جاری تھی، اور رسم کے مطابق وہ گھونگھٹ سارس نے اٹھایا تھا، اور امی جان وہاں پر آئیں تو عمیر عادتاً ان کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا۔ امی جان نے گھونگھٹ اٹھایا تو عمیر کی نگاہوں نے بے ساختہ اس کا چہرہ چھوا تھا۔ وہ یک تک اس ابصرہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ کنٹرول عمیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ جب چاہ کر بھی نظریں اس سے ہٹ نہ پائیں تو اس نے خود کی سرزنش کرتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلا۔ امی جان اس کو دعائیں دے رہی تھی تو وہ مسکرا کر ساس بہو کا پیار دیکھ رہا تھا۔ چلیں بھائی، اس طرف آپ بیٹھیں، تصاویر بنوا لیں، مشائم نے کومپل کے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کومپل دانستہ پیچھے ہٹی تھی تو عمیر کو جانے کیوں شرارت سوچی اور وہ تھوڑا پاس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کومپل آگے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہاں پر امی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈیش انسان، اس نے دانت پیستے تھے۔ چند تصاویر یوں ہی بنوا کر ان دونوں کو کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا۔ ٹیرس کے کنارے برقی کمکموں کی روشنی میں کومپل کی جیسے ہی نگاہ اس کی طرف گئی تو وہ چونکی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی، ماتھے پر بکھرے بال، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ۔ مشائم کی کوئی بات سنتا یہ شخص اس کا تھا۔
وہ بنا پلکیں چپکائے اس کو دیکھ رہی تھی، اور عمیر تو اس کی پہلی بار دیکھنے پر ہی بغیر دیکھے بھی اس کی نظریں اپنی جانب محسوس کر چکا تھا۔ ابھی سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سو تسلی سے بعد میں دیکھ لیجئے گا، آپ کا ہی ہوں، گھمبیر آواز میں کہتا ہوا اس کی نظروں کا رخ بدلنے پر مجبور کر گیا، اور وہ بھی نظریں جھکا کر دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ عمیر کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی شاید نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی، اور رو رو کر اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ عمیر کو اس کے یوں رونے سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ کتنی عجب بات ہے نا کہ 3 بولوں نے اس لڑکی کو اس کا قریب ترین رشتہ بنا دیا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھی تو جیسے ہی نظر صوفے پر بیٹھے وجود پہ پڑی تو وہ چونکی تھی، پھر نظروں کا رخ بدلا تھا۔ اب وہ نہ آگے جا رہی تھی اور نہ ہی پیچھے، انگلیوں کو چٹکھاتی وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی کہ کس طرف جائے۔ عمیر کی آوارہ نظروں کو وہ چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بیٹھ جائیں، عمیر نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا تو وہ چابی کی گڑیا کی طرح بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ عمیر نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا تھا اور ایک مخملی کیس کو ہاتھوں میں اٹھائے وہ اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ وہ دونوں ہی نروس ہو رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، اور کومپل کی لرزتی پلکیں بھی اس کے انکمفرٹیبل ہونے کا یقین دلا رہی تھیں۔ سلام کرنے کے بعد اس نے رسمی سی گفتگو کی۔ اجازت ہے؟ اس نے رونمائی کا تحفہ نکالتے ہوئے اس کی جانب طلب دست بڑھایا تو کومپل نے ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں، اپنے متعلق بتاؤں، آپ کے متعلق جانوں، یا پھر کچھ خوابوں کی باتیں کریں؟ عمیر نے اپنے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے الجھن بھرے انداز میں کہا تھا، تو کومپل نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ میں کہوں؟ کومپل کو خود نہیں معلوم ہوا کہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ عمیر نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ ہاں ضرور، مجھے آپ کو سن کر اچھا لگے گا، انفیکٹ بہت اچھا۔ عمیر نے اسے خوشی سے اجازت دی تھی تو وہ بولنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی تھی جب عمیر کا فون بجا۔ اس نے بددل ہو کر جیب سے موبائل نکالا۔ اذلان کی کال تھی اور اس نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اذلان ایسا نہیں تھا کہ وہ آداب کا لحاظ کیے بغیر اس کو کال کر دیتا، اس لیے وہ اس سے معذرت کرتا کال کا جواب دینے کے لیے اٹھ کر سائٹ پر آیا تھا۔